امت کے قائد ملت اسلامی جو امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، جو آج کے اس طوفان اقصی اور سندھ امن مارچ کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے مخاطب ہوا چاہتے ہیں، قائد محترم نعروں سے استقبال کیجیے۔ عوام کا سمندر بھی ساتھ لا رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے۔ پوچھ لو عوام سے، تنگ ہے اس نظام الحمدللہ سے، سب کو نفرت ہو۔ الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق الله العظيم. مہمان مکرم، علماء کرام، سیاسی جماعتوں کے زعماء، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کو شاباش دیتا ہوں، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 12 دن تک انہوں نے صوبے کے ہر ضلع کو عبور کرتے ہوئے آج کراچی کے اس وسیع میدان میں اس عظیم الشان اور عظیم المثال اجتماع کا اہتمام کیا اور دنیا کو پیغام دیا کہ ہمیں ایک پرامن پاکستان چاہیے۔ جمعیت علماء کی امن کی خواہش صرف ایک صوبے تک محدود نہیں، صرف پاکستان تک بھی محدود نہیں، ہم پوری دنیا میں امن چاہتے ہیں۔ اور امن در حقیقت نام ہے انسانی حقوق کے تحفظ کا، انسان کے جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عزت و آبرو کا تحفظ۔ اور جمعیت علماء کی پوری تاریخ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اپنے اکابر کے میراث جو ہمیں ملی ہے وہ آزادی و حریت ہے۔ اور جمعیت علماء اسلام کا منشور کہتا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی قوم اپنی آزادی کی جنگ لڑے گی، جمعیت علماء اس کے موقف کی حمایت کرے گی۔ میرے محترم دوستو، 150 سال تک فرنگی کے خلاف جنگ لڑی گئی۔ آج جو جمعیت علماء ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کا نظریہ اور عقیدہ بھی ہمیں اپنے اکابر سے ملا، اور اس نظریہ اور عقیدے کے لیے کام کرنے کا منہج اور رویہ بھی ہمیں اپنے اکابر سے ملا ہے، اور آج ہم اس کے امین ہیں۔ میرے محترم دوستو، آزادی و حریت انسان کا پیدائشی حق ہے۔
اور جب ایک گورنر کا مقدمہ ایک عام شہری کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پیش ہوا تو آپ نے اپنے گورنر کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، تم نے لوگوں کو کب اپنا غلام سمجھ رکھا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے۔ ایک شخص کے مقدمے پر آپ نے جو الفاظ فرمائے پوری دنیا کے لیے قانون صادر کر دیا، پوری دنیا کو انسان کی آزادی کا مقام اور اس کی حیثیت کا احساس دلا دیا۔ ہندوستان اور بر صغیر کی آزادی کے لیے جہاد ہماری تاریخ ہے، اور آج کچھ اطوار بدل گئے ہیں، آج کچھ ترجیحات بدل گئی ہیں۔ اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑنے والوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، تو کیا ہوا؟ تو انگریز بھی ہمیں دہشت گرد کہتا تھا نا، لیکن تاریخ ہمیں مجاہد کہتی ہے۔ انگریز بھی تو ہمیں دہشت گرد کہتا تھا، لیکن اس کے خلاف آزادی کی جنگ پر ہم فخر کرتے ہیں۔ ہماری تاریخ آزادی کے لیے ہے، ہماری ماضی تاریخ آزادی کے لیے قربانیوں کی ہے، اور ہم اپنی ماضی پر فخر کرتے ہیں۔ ہم نے بر صغیر سے انگریزوں کو بھگایا ہے، اور ہم آج بھی کہہ دینا چاہتے ہیں، افغانستان میں روس آیا تو اس کو لوگوں کو دہشت گرد کہا گیا، لیکن ہم نے اس کو مجاہد کہا۔ امریکہ آیا تو امریکہ نے افغانوں کو دہشت گرد کہا، ہم نے ان کو مجاہد کہا۔ آج مجاہد فتح یاب ہے، روس بھی شکست خوردہ ہے اور امریکہ بھی شکست خوردہ ہے۔ لوگ امریکہ کو عالمی طاقت سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ عالمی طاقت افغانستان کی سرزمین پر شکست خوردہ ہے، اب اس کا ٹائٹل عالمی قوت کے اعتبار سے ختم ہو چکا ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ 7 اکتوبر کو جو فلسطین کی مجاہدین نے اسرائیل پر حملہ کیا تو ایک بار پھر آواز آئی اسرائیل کی طرف سے کہ یہ فلسطینی دہشت گرد ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد ریاستی دہشت گرد اسرائیل ہے، اور فلسطینی مجاہد ہے، اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہم کل بھی آزادی کے ساتھ تھے، آج بھی آزادی کے ساتھ ہیں۔ ہم کل بھی آزادی کے لیے تحریکوں کے ساتھ تھے، آج بھی ان تحریکوں کے ساتھ ہے۔ ہم آزادی کے لیے کل بھی جہاد کے ساتھ تھے، آج بھی جہاد کے ساتھ ہیں، اور ان کی جہاد پر فخر بھی کرتے ہیں، اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا برملا اعلان بھی کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے، اسرائیل سے لیں گے، امریکہ سے لیں گے۔ نعرہ تکبیر! الضيف المكرم ناديتمونا فلبينا ونحن معكم جنبا بجنب وقدما بقدم وتهراق دماؤنا إن شاء الله مع دمائكم۔ الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! نعرہ تکبیر! سبیلنا سبیلنا! میرے محترم دوستو، میں اپنے فلسطینی بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، آپ نے ہمیں آواز دی، ہم نے اس پر لبیک کہا ہے۔ ہم میدان میں اتر آئے ہیں، عوام کا سیلاب آپ نے پشاور میں بھی دیکھا، آپ نے کوئٹہ میں بھی دیکھا، آپ نے
آج کراچی میں بھی دیکھا اور پورے ملک میں ہمارے اجتماعات ہوں گے اور انشاءاللہ اب یہ سیلاب آگے بڑھے گا, یہ طوفان آگے بڑھے گا اور اب تو الیکشن کا اعلان بھی ہو گیا ہے, تو جنگ چھڑ چکی ہے, اب تم بھی میدان میں اور ہم بھی میدان میں. پاکستان نہ امریکہ کی جاگیر ہے اور نہ اس ملک میں کسی طبقے کی جاگیر ہے, یہ عوام کی جاگیر ہے. اور پاکستان کی پوری تاریخ میں پاکستان کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے, پاکستان کے اداروں کو استعمال کرتے ہوئے, پاکستان کے پیسے کو استعمال کرتے ہوئے تم نے علماء کا راستہ روکا, جمعیت علماء کا راستہ روکا. ہم نے ایک طویل جدوجہد کے بعد آج عوام میں ایک مقام پیدا کیا ہے اور اب الیکشن کے نظام میں ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ تم چوری کیسے کرتے ہو. آپ نے دیکھ لیے 2018 کے الیکشن میں کہ 2018 کے الیکشن میں جعلی نتائج آئے, انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ جمعیت علماء ایسا رد عمل دے گی. اور میں اپنے بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تو آج اسرائیل کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, ہم نے تو 2018 کے بعد اسرائیلی ایجنٹ کے خلاف جنگ لڑا اور آج اس کو مکافات عمل کے حوالے کیا ہے. آئندہ بھی یہ جان لو, یہ بفرا ہوا اجتماع, یہ بفرا ہوا انسانوں کا منظر, یہ تمہیں ہڑپ کر جائے گا. اب اس کے بعد معذرت خواہانہ سیاست کا دور ختم ہو چکا ہے. اب آمنا سامنا ہوگا, دو بدو مقابلہ ہوگا. تم نے پاکستان کا چہرہ تبدیل کر دیا ہے. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. لوگوں کی قربانیاں لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ حاصل کی, ہزاروں ماؤں بہنوں کی عزتیں اور عصمتیں قربان ہوئیں. لاکھوں مسلمانوں نے اپنا خون پیش کیا, خون کا نذرانہ پیش کیا اور تم نے 75 سال لا الہ الا اللہ کے نعرے کا مذاق اڑایا. تمہیں شرم نہیں آتی اپنے کردار پہ؟ 75 سال لا الہ الا اللہ کے نعرے کا مذاق اڑایا ہے. اب ہم تمہیں اس کا مذاق نہیں اڑانے دیں گے. اور یاد رکھو, جمعیت علماء کرسی اقتدار کی ایسی حریص نہیں کہ وہ تمہاری خوشامد اور ناجائز کو قبول کرے گی. ہم ڈنکی کی چوٹ اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو عالمی قوتوں کے اثر و نفوذ سے آزاد کرنا چاہتے ہیں. ہم سیاسی طور پر بھی آزاد ہونا چاہتے ہیں, ہم معاشی طور پر بھی آزاد ہونا چاہتے ہیں, ہم دفاعی طور پر بھی آزاد رہنا چاہتے ہیں. ہم ملک کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں, ہم اداروں کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں, بین الاقوامی اثر و نفوذ سے نکالنا چاہتے ہیں. اور یہ آواز ہم دیتے رہیں. امریکہ کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مرضی سے اقتدار میں نہیں آنا چاہتے. مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں کون کون لوگ پاؤں لمبے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ امریکہ بہادر ہمیں کرسی پہ بٹھائے گا. تو بیٹھے رہو, لیکن تمہارے خلاف ہماری جدوجہد آزادی جاری رہے گی انشاءاللہ العزیز. میرے محترم دوستو, امن مارچ عوام کی بیداری کہ سندھ کا مسئلہ ہے اور یہاں پر ڈاکوؤں کا راج, یہاں پر سٹریٹ کرائمز عام آدمی کی زندگی کو اجیرن کر دے. قانون کدھر ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کی زندگی کو تحفظ دے. آپ تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہم سے پوچھیں نا خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہے, آپ ہم سے پوچھیں بلوچستان میں کیا صورتحال ہے. وہاں تو ادارے بھی محفوظ نہیں ہیں, یہاں تو شہری محفوظ نہیں ہیں, وہاں تو ادارے بھی محفوظ نہیں ہیں.
شہری تو شہری رہے. جہاں ادارے محفوظ نہ ہوں وہاں عام شہری کیسے اپنے تحفظ کا احساس کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کمزور ہو چکا ہے، اور ملک کمزور ہوگا تو ادارے بھی کمزور ہوں گے. ہم معاشی لحاظ سے دیوالیہ پن کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور صوبہ خیبر پختونخوا نے تو سرکاری طور پر کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے اب پیسہ نہیں ہے. یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں. پاکستانی معیشت کو زمین بوس کر دیا گیا. اور آپ کے جلسوں میں کہتا رہا ہوں، عدم اعتماد سے بھی پہلے جب ابھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی تب بھی میں نے آپ کے اجتماعات میں کہا تھا کہ ملک اس حد تک ڈوب چکا ہے کہ اب اس کو دوبارہ اٹھانا بہت مشکل ہو جائے گا. ہمارے سیاسی زعماء سٹیج پر یہ بات کرتے تھے کہ اگر اقتدار میرے پاس آیا 6 ماہ میں ملک کی معیشت کو سنبھال لوں گا. میں انہیں کہا کرتا تھا کہ نہیں، اب وہ حالات نہیں. اب عمارت ہل چکی ہے. اس عمارت کو اسی حالت میں دوبارہ جوڑ دینا شاید مشکل ہوگا، وقت لے گا. اسی لیے ہم کہتے تھے فوراً الیکشن کراؤ، اس میں تاخیر مت کرو. لیکن بہرحال جو دوستوں کی رائے تھی ہم بھی ان کے ساتھ چلے. آج پھر الیکشن کا اعلان تو ہو گیا ہے، اور خدا کرے کہ وقت پر الیکشن ہو جائیں. غیر یقینی صورتحال میں انتخابات ہوں گے. سارے چیلنجز ہمیں قبول ہیں. ہم میدان میں اتریں گے انشاءاللہ، بلکہ ہم اتر چکے ہیں، اور ان قوتوں کو انشاءاللہ پاکستان میں شکست دے گی. یہ ایک نظریاتی قوت ہے، اور اس نظریاتی قوت نے کبھی اپنی نظریاتی جنگ پر کمپرومائز نہیں کیا، کبھی سمجھوتا نہیں کیا. حالات کے ساتھ ضرور چلے ہیں، فراخ دلی کے ساتھ چلے ہیں، برداشت کے ساتھ چلے ہیں، اور ہم نے دنیا کو برداشت کا سبق دیا ہے. لیکن ہمیشہ مذہبی دنیا کو کہا جاتا ہے یہ بڑے انتہا پسند ہیں. چونکہ آج امریکہ اور مغربی دنیا وہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہمارے غلام ذہنیت انہی الفاظ کو استعمال کرتی ہے. جب وہ کہتے ہیں مذہبی لوگ انتہا پسند ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں مذہبی لوگ انتہا پسند ہیں. اور مذہب کے خلاف ان کے رویے اتنے سخت ہیں کہ جب اس قسم کی مجلس میں وہ بیٹھتے ہیں تو ان کے چہرے خون سے ایسے سرخ ہو جاتے ہیں، لگتا ہے اب ان کے غصے کا خون چہروں سے چھلک کر باہر آ جائے. تم اتنے تنگ نظر ہو، وسعت ظرف پیدا کرو. برداشت تو ہمارے اندر ہے. اور پاکستان کی طول و عرض کے علماء اور مدارس، ان کے کردار کو دیکھو. اگر 2-4 لوگ بندوق کی طرف چلے گئے تو تم نے سارا اسلام ان کے نام پہ الاٹ کر دیا. تم نے ساری تعبیرات ان کے حوالے کر دی. پاکستان کے علماء کا اتفاق ہے. طول و عرض میں جمعیت علماء موجود ہے، وفاق المدارس موجود ہے، تمام مکاتب فکر کی سیاسی تنظیمیں موجود ہیں، اور وہ سب کے سب ایک ہی بات پر ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنے مقاصد کے لیے جدوجہد کرتی ہے. تو میرے محترم دوستو، انشاءاللہ میں جناب اسماعیل ہنیہ کا بھی شکر گزار ہوں، حماس کے سربراہ کا، کہ انہوں نے زوم پر آپ سے براہ راست خطاب کیا، اور ہم ان کے موقف کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں. اب یہ سلسلہ آگے چلے گا، لیکن میں سوچتا یہ ہوں کہ اگر امریکہ اور یورپ کھل کر اسرائیل کی حمایت میں میدان میں آ چکے ہیں اور اپنی جنگی قوت اسرائیل کے قریب تک لا چکے ہیں، میدان جنگ میں اتر چکے ہیں،
تو پھر اسلامی دنیا کیوں تحفظات کا شکار ہے؟ اسلامی دنیا کے حکمران کیوں بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ کس دن کا ان کو انتظار ہے؟ ہاں، میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر طاقت کا توازن بھی ہونا چاہیے۔ اس وقت ان حالات میں روس اور چین جو فلسطین کے مجاہدین کی حمایت کر رہے ہیں وہ عالمی قوتیں ہیں، ان کو بھی عالمی قوت میدان جنگ میں لانا چاہیے، عملی طور پر میدان میں آئے تاکہ دنیا کے اندر طاقت کا توازن پیدا ہو اور یک طرفہ طاقت کا شکار اسلامی دنیا نہ ہو سکے۔ ان کو میدان میں آنا ہوگا، اسلامی برادری کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ یہ بے حسی، اسے اسلامی دنیا قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم نے جنرل مشرف کے زمانے میں بھی تا حد نظر انسانوں کا سمندر پورے ملک میں اکٹھا کیا اور اسلامی دنیا میں بھی عوام میدان میں آئے، لیکن حکمرانوں نے عوام کی رائے کو احترام نہیں دیا۔ یہ جمہوریت ہے دنیا کی کہ جبر کا فیصلہ قوموں پر مسلط کرو اور قوموں کی رائے کا احترام نہ کرو۔ پوری دنیا کا مسلمان ایک طرف تھا اور حکمران دوسری طرف تھے، لیکن حکمرانوں نے جبر کی بنیاد پر اپنے فیصلے ہم پر مسلط کیے اور آج نتیجہ کیا نکلا؟ افغانستان تو وہی ہے۔ اب امریکہ وہاں کدھر ہے؟ اس نے بھی کہا تھا کہ یہ لوگ انسانی حق کے مستحق نہیں ہیں، اور جنیوا کنونشن کے تحت جو قیدیوں کے حقوق ہیں ان کو یہ حق بھی نہیں دیا جائے گا۔ جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا افغانوں کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ اور جو پھر ان کے ساتھ کیا گیا وہ وحشتناک قسم کے مناظر آدمی دیکھ نہیں سکتا۔ یہ ہے ان کی جمہوریت۔ ان کے ہاتھوں سے اور ان کی کوہنیوں سے انسانیت کا خون ٹپک رہا ہے، اور پھر بھی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، پھر بھی وہ خود کو انسانی حقوق کا علمبردار سمجھتے ہیں۔ میں واضح طور پر اپنا نظریہ دینا چاہتا ہوں کہ امریکہ اور مغرب کو اپنے اس کردار کے ساتھ انسانیت کی قیادت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ عوام کے خواہش کو اور ان کے نظریے کو قبول کرنا ہو۔ قوم یہ ہے جو یہاں بیٹھی، قوم وہ ہے جو کوئٹہ میں جمع ہوئی، قوم وہ ہے جو پشاور میں جمع ہوئی، اور انشاءاللہ مزید یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پنجاب میں بھی جلسے ہوں گے انشاءاللہ، اور اس کا شیڈول ہم دے رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اس سلسلے کو آگے لے جانا ہے اور اس جدوجہد کو آگے لے جانا ہے، اور کسی قیمت پر ہم کسی کے سامنے شکست نہ تسلیم کرتے ہیں۔ ہم اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے اور اپنی قوت کو آگے بڑھائیں گے، اور اللہ کی طاقت کے ساتھ ہم انشاءاللہ ملک کی سیاست میں آگے بڑھیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہمت کو قبول فرمائے، آپ کی اس 12 دن کی محنت اور تکان کو اللہ قبول فرمائے، اور اس پر آپ کو دنیا و آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم آمین۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نجلک فی نحور و نعوذک من شرور واللہ المستعان علی ما تصفون، سبحان ربک رب العزت ما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔